سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مهد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألوان ومرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد جب تک انسان اپنی حیثیت کو نہ پہچانے اپنے رتبے کو نہ پہچانے یا اپنے کام کو نہ پہچانے تو کامیاب نہیں ہو سکتا. اس شرط ہے کامیابی کی سب سے پہلے کہ کم از کم اس کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے, اپنا کام پہچاننا چاہیے, اپنا رتبہ پہچاننا چاہیے. پھر اس فیلڈ کے اندر وہ کامیاب ہوتا ہے, جس فیلڈ میں بھی ہے. وہ طالب علم ہے, اگر وہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہی نہیں, میں اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, تو ظاہر جب وہ یہ نہیں سمجھے گا تو محنت بھی نہیں کرے گا, پڑھے گا بھی نہیں, تو جب پاس کیسے ہو جائے گا؟ وہ سمجھے ہی نہیں اپنے آپ کو طالب. استاد صاحب ہیں, اپنے آپ کو ٹیچر سمجھتے ہی نہیں, تو پھر کیسے کامیاب ہوں گے؟ وہ کیسے پڑھائیں گے بچوں کو؟ سمجھتے نہیں اپنے آپ کو ٹیچر ہوں گے. اسی طریقے سے آپ کوئی مثال بھی لے لیں, دنیا کے کسی کام میں مثال لے لیں. دکاندار ہیں آپ اپنے آپ کو دکاندار سمجھتے ہی نہیں کہ میں دکاندار ہوں, میں نے دکان چلانی ہے. دکان چلے گی؟ نہیں چلے گی, ناکام ہو گیا. تو چند مثالوں کے بعد میں آپ سے اپنے سے بھی سوال کرتا ہوں اور آپ سے بھی سوال کرتا ہوں. ہم نے اپنے کو پہچانا ہم کیا ہیں؟ پہچانیں گے نہیں تو کام کیسے کریں گے, کامیاب کیسے ہوں گے؟ صحیح بات تو یہ کیوں جی کہ ہم نے تو پہچان لیا. پہچاننے تو سارے سب انسان ہیں, کہ ہم انسان ہیں, انسان تو سارے. انسان کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک ہی چیز سے الگ ہوتا ہے, فرق پڑتا ہے. جانور یا انسان تو صحیح ہے, ہم انسان ہیں. تو یہ بتائیں بھئی ہم نے آپ کو اپنے آپ کو کیا, ہماری حیثیت کیا ہے, ہمارا رتبہ کیا ہے, ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں بھی زندگی میں فیس کرنا ہے آخرت کے اندر کامیابی اور ناکامی کا. تو کس پہ منحصر ہوگا, کس پہ ڈپینڈ کرے گا؟ میں نے مثال آپ کو دی. جب ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں گے, جب ہم اپنی حیثیت کو نہیں پہچانا تو ہم پھر کیسے کامیاب ہوں گے؟ ظاہر ہم وہ اسٹیٹس پہ ہم نے کام نہیں کیا. سمجھ آ گئی میری بات یا اس کو اور وضاحت کروں؟ کلیئر بات. تو مین چیز تو یہ ہے ہماری سب سے بڑی, کیا ہم ہیں, کیا ہمیں جب ہم پتہ چلے ہم یہ ہیں تبھی تو کام کریں گے نا جی, یا نہیں؟ ہم بھی انسان ہیں, انسان تو سارے.
زید بھی انسان ہے، بکر بھی انسان ہے، جم بھی انسان ہے، جیمز بھی انسان ہے، ڈیوڈ بھی انسان ہے، سب انسان ہے. سوال تو آخرت کا ہے، انسانیت کا تھوڑا سوال ہے. ٹھیک ہے، فرق یہ ہے دوسرے لوگوں ہمارے میں یہ کہ جس سے ہم پہچان سکتے ہیں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے، اچھے درجے پر پتہ چل سکتا ہے. چل سکتا ہے نہیں چل سکتا. کیوں؟ ایمان کی وجہ سے. دوسروں کو پھر بھی نہیں چلے گا پتہ، ہمیں چل سکتا ہے الحمدللہ. تو یہ اس سے بھی بڑی خطرناک بےہودہ بات ہوگی، گندی بات ہوگی کہ ہم ایک شعور دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایمان دیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اگنورنٹ رہیں اور اپنی حیثیت کو ہم پھر بھی چھوڑ دے رہے ہیں، پہچانی نہ. اور ٹھیک ہے جہنم کو ٹھک کر دی جائے آخرت ہے نا. تو ہم تو پہچان سکتے ہیں اتھینٹک طریقے سے. ہمارے پاس سورسز ہیں الحمدللہ. بہت بڑا ایک سورس ایسا ہے سبحان اللہ کہ جس کے لب مبارک ہل جائیں تو اس سے تو کھو جاتا ہے، سچا ہو جاتا ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کہ زبان مبارک سے لفظ نکلے نہیں وہ مثبت ہو جاتے ہیں، سٹمپ ہو جاتے ہیں، بس ختم. اتنی بڑا سورس ہے ہمارے پاس. یہ نہیں میں کہوں گا اللہ تعالیٰ کی کون بات سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم جبھی پہچانے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانا ہے. دوزخ بھی آپ نے ہی بتایا تمہیں پتہ چلا، جنت بھی آپ نے بتائی تمہیں پتہ چلا، اللہ ہی آپ نے بتایا تمہیں پتہ چلا. یہ تو میں نہیں کہہ رہا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کون ہے؟ یہ سب سے بڑے انسان ہے مدن انبیاء. تو جو ایسا سورس ہو ہمارے پاس الحمدللہ، اتنا بڑا سورس ہے، تو پھر تو میں اپنی حیثیت کے ہی کہنا ہے کہ ہم چھپی ہوئی ہمیں پتہ نہیں ہے، اس سے بڑا بیوقوفی تو کچھ نہیں ہو سکتی. بتاؤں میں آپ کو کیا جی تاکہ کام تو شروع کریں میں بھی اور آپ بھی الحمدللہ. اسی لیے بات کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کوئی کنسٹرکٹیو بات ہو کہ جو اپنے آپ کو پھیرنا چاہے تو پھر سکتا ہے آرام سے الحمدللہ، پھر سکتا ہے جو کرنا چاہے. آپ جو سمجھنا چاہتے ہیں بات تو سٹیٹس پہ میں تو آپ کو بتا دی کہ سورس ہمارا بہت قیمتی سورس ہے. اسی سورس سے بات کریں گے، باہر کے رسالت میں چلیں گے پوچھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہی فرمائیں ہم ہیں کیا. بکھرے ہوئے ہیں آج کے زمانے میں ہم لوگ، ہمیں پتہ نہیں ہم ہیں کون، کرنا کیا ہے. اور وقت گزرتا جا رہا ہے، ڈبے بنتے جا رہے ہیں ہمارے، ہو سکتے تیار ہو گئے ہوں ڈبے، قبریں کھد رہی ہیں، آوازیں پڑ رہی ہیں. تو ایسے حالت میں تو بڑا یہ کوئی تھوڑا پوچھا جائے گا ہمارے سے کہ جب ہاں جوتے پڑیں گے اور ناکام ہو جائیں گے تو یہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اس کو پھر اور پڑھیں گے. کتنا جاہل تھا کہ تجھے میں نے ایمان دیا، کتنی بڑی امت میں تجھے پیدا کیا، تو کہتا مجھے پتہ نہیں تھا. باقی چیزیں تجھے بہت پتہ تھیں، ساری چیزیں نکال لیتے تھے کمپیوٹر سے 1 منٹ کے اندر معلوم کرنے کے لیے. تو کبھی تو ایک قرآن کا صفحہ ہی کھول لیتا تو تجھے پتہ چل جاتا. سبحان اللہ. کبھی اسے ہاتھ مار دیتا ایک دفعہ تجھے پتہ چل جاتا. بکواس کرتا ہے، اس کی سزا ڈبل کرو اس کی. اللہ تعالیٰ ان واقعات سے، ان حالات سے ہمیں بچائے دوستو. بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں. تصور نہیں کر سکتا کہ ساری دنیا کی تکلیفوں کو آپ جمع کر لیں، اتنی جتنی کر سکتے ہیں مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، اور جو کچھ بھی جتنی آدمی کر سکتا ہے جمع کر لے، لیکن قبر کا ایک لمحہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک لمحہ بھی ان تکلیفوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ وقت آنے والے ہیں ہمارے پاس، آ گیا ہے. ہماری والدوں پہ آ گیا، ماں چلے گئے، باپ چلا گیا، چاچا چلا گیا، دادا چلا گیا، دادی چلے گی، نانا چلا گیا، نانی چلے گی، اٹھتے چلے جا رہے ہیں، دوست چلے گئے، احباب چلے گئے، جاننے والے چلے گئے، ماننے والے چلے گئے. ہم بھی چلے جائیں گے. وہ جگہ وہی ہوگی، گڑھا کھودا، ٹھک اندر بند کیا. تو اس کا ایک لمحہ بھی ایسا اتنا ہے کہ ساری دنیاؤں کی تکلیف کہتے اللہ یہ ساری دنیا کی تکلیف دے دے ہمیں، یہ تکلیف ہماری ہٹا دے. کس طریقے سے اتنی سخت اذیت ناک تکلیف ہے.
اور ہم فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، ان مصیبتوں میں گر جائیں گے اگر ہم نے آج اپنے آپ کو نہیں پہچانا کہ ہم کیا ہیں. ہم پہچانیں گے نہیں تو ہم کام نہیں کریں گے. میں نے مس کیا ایک اسٹوڈنٹ جانتے نہیں، میں اسٹوڈنٹ تو کبھی پاس نہیں ہو سکتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اپنا سٹیٹس پتہ چل جائے گا ہمیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو ہمیں یہی بات بتائیے کہ تم ہو کیا، ایمان کی بات، تاکہ تم وہ تیاری کر سکو اپنی، اس راستے پہ چل سکو، پتہ چل سکے تو اس کے اگینسٹ نہیں. اور تم اس کے اگینسٹ نہیں چل رہے، آدمی سمجھے میں تو بالکل صحیح کام کر رہا ہوں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اس لیے آپ سے سنیں ایک ایک چیز اپنے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچائے. ان کو بات پہنچتی تھی تو وہ بعمل ہو جاتے تھے. تو ہمارے سامنے سب باتیں ہی نہیں پہنچتی، بس کہ 1,24,000 سے بھی زیادہ صحابیوں کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ وہ تھے ایسے. سبحان اللہ. صحابی، تابعی، تبع تابعی، پھر اولیاء اللہ کے دوست تو قیامت تک چل رہے ہیں الحمدللہ. ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ وہ ہیں ایسے. اس بات کو ماننے کے بعد ہمارے سامنے ہیں وہ لوگ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پیارے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، عاشق سنت ہیں، عاشق رسول ہیں، پکے مشہور تھے صحابیوں میں. کہتے ہیں ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ ہمراہ چل رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں شانوں کو پکڑا. سبحان اللہ. گفتگو فرما رہے شانے کہتے ہیں دونوں شانوں کو پکڑا. کیا مبارک شانے ہوں گے عبداللہ عمر کے. سبحان اللہ. سوچ کیسے لوگ تھے وہ، کیسے لوگ تھے. یعنی کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو آج اس زمانے میں خواب میں زیارت ہو جائے تو سبحان اللہ اس کی بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم اس کی شفاعت کریں گے. کہ یہ شان ہو تو جو اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی کیا شانیں ہوں گی، صحابہ کرام کی کیا لوگ ہوں گے مجھے بتایا. تو اس تک آپ کی شان مبارک کو پکڑا، دونوں ہاتھوں سے ہلایا. سبحان اللہ. وارننگ دے رہے، جھولا دلا رہے ہیں الحمدللہ. تو کیا کس تک کھڑے ہوں گے. میں سوچتا تھا حدیث پہ سبحان اللہ کیا سین ہوگا اس وقت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کا کتنے مبارک ہاتھ سبحان اللہ کندھوں پہ لگ رہے ہوں گے اور آپ ان کندھوں کو ایسے ہلا رہے ہوں گے. اس کے ہیرا کے نزدیک جا کرتے ہیں عبداللہ. سبحان اللہ. ہاں عبداللہ اس دنیا میں تو گویا ایسا ہے، تیرا رہنا اس دنیا میں گویا ایسا ہے کہ جیسے ایک مسافر چلا جا رہا ہے. سبحان اللہ. دنیا میں تیرا رہنا ایسا ہے گویا کہ ایک مسافر جیسے چلا جا رہا ہے، اس کا کوئی قیام نہیں ہے. اتنا بڑا میسج دے دیا الحمدللہ. بس بات بن گئی. عبداللہ بن عمر آگے کہتے ہیں کہ بس ختم. پھر عبداللہ کو نہیں پتا کہ صبح کب ہوتی ہے اور شام کب ہوتی ہے، اور شام کدھر ہے اور صبح کدھر ہے. کیا مفہوم اس حدیث کا جناب؟ سمجھ سکے آپ کیا ہوئے ہم؟ کیا بتایا نبی پاک نے؟ ہم کون ہیں؟ ایک مسافر ہے. ایسا مسافر جو چلا جا رہا ہے، اس کا قیام ہے ہی نہیں. الحمدللہ اس دنیا میں قیام نہیں ہو سکتا. چلا بن فرماتے اس کے بعد تو حالت یہ ہوگی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں صبح کب ہو رہی ہے اور شام کب ہو رہی ہے، اور شام کب ہے اور صبح کب ہے. یعنی کوئی لذات دنیا ہمارے اندر تھی نہیں، خواہشت نہیں رہی، پھر تو زندگی تمنا نہیں رہی. دو چیزیں کانسیپٹ پیش کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر. ٹو کانسیپٹ، تو آئیڈیالوجی دی ہے انسان کو. یاد رکھیں کتنا بڑا میسج ہے یہ انسان کے لیے کامیابی کا. اور حقیقت کھول دی انسان کی کہ تم ہو کیا. ایمان والوں کو یہی ہے کہ الحمدللہ اتنا بڑا سورس ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ ایک دم آمنا صدقہ. بس سمجھ گیا آج بات ہم تو یہ ہیں.
تو آج سے ہم کیا ہیں؟ ہم کیا بولے؟ پکا یقین، پختہ یقین، 100% یقین، اور 100% یقین، 2000% یقین کہ آج ہمیں پتہ چلا ہم تو کیا ہے جناب؟ مسافر ہیں، ایسے مسافر جس کا قیام ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اب ذرا سوچیں، میں بھی گردن جھکاؤں تھوڑی دیر، آپ بھی گردن جھکائیں. کتنے لوگ ہیں اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہیں؟ برا نام ماننا میری بات کا دوست، کوئی طنز نہیں ہے. دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت تک، اس سے پہلے ہماری موت آ جاتی تو ہم کس میں شمار ہوتے؟ بہت حقیقی چیز ہے اسلام. یہ ہم نے چند چیزوں کا نام سمجھ لیا کام یہ کہ اس کو بہت غور سے سوچیں آپ. بڑی بڑی احادیث ہیں اس پر الحمدللہ، اور بڑی اسٹریٹ فارورڈ میسیجز ہیں. اور یہ کہ آج نہیں، اللہ والوں کی مجالس میں ہوتی ہی یہ باتیں ہیں. آج سے نہیں چلنی تو الحمدللہ. یہ تو خانقاہی نظام جو ہے، خانقاہوں والا اللہ والوں کا نظام تو چل رہی ہے صدیوں سے. یہ کوئی آج کی بات ہو، قیامت تک چلے گا. وہاں باتیں نہیں ہوتی، اس احساس کو جگا دیا جاتا ہے انسان کے اندر، اور اس مقام پہ پہنچا دیا جاتا ہے انسان. اس سے باتیں نہیں ہے کہ بھائی آپ سنیے ختم ہوگی بات، نہیں، اس مقام تک لے کے جاتا ہے شیخ انسان، اس کی حقیقت کو پا جاتا ہے کہ واقعی کہ میں مسافر ہوں. تو آج کے بعد تو اس وقت تک اگر ہم نے اپنے آپ کو مسافر نہیں سمجھا تو 100% یہ بات ہے کہ پھر ہم نے مسافر والی تیاری ہی نہیں کی. جب ہم مسافر سمجھے ہی نہیں تو مسافر والی زندگی نہیں ہماری. ایک طالب علم سمجھے ہی نہیں تو اس سے تعلیم والی محنت ہی نہیں کی، اس کی کتابیں پڑھیں گے کہاں سے؟ ایک ٹیچر، اس نے اپنے آپ کو ٹیچر سمجھے ہی نہیں تو ٹیچر کیسے پڑھائے گا؟ پڑھا ہی نہیں سکتا. میں غلط کہہ رہا ہوں دوستوں، صحیح ہوتا ہوں، میں بھی آپ کی طرح غلط ہوں تو مجھے انگلی اوپر کر دیا کرے، پھر میں اس کو سوچیں گے یہ غلط بات کہاں سے، تو مجھے فائدہ ہوگا. تو کتنے بڑے دھوکے میں ہیں. اگر آج ہماری موت ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے کوسچن یہ ہوگا، یاد رکھیں، سب سے بڑا اور اونچا کوسچن یہ ہوگا. سارے کوسچن کتابیں ہوں گے، 3 کوسچن ہوں گے. 3 اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ کے حبیب کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور دین کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کے ساتھ کیا ہم کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد، اشہد، یہی ہے نا جی، گواہی دیتا ہوں. اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں. یہ بھی عجیب بات ہے. بھائی تو کس کو گواہی دے رہا ہے؟ یہ گواہی کے لفظ ہم بولتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. کس چیز کو گواہی دے رہے ہیں؟ حقیقت میں اگر اس کو سوچیں آپ، کس چیز کو گواہی دے رہے ہیں؟ یہ گواہی میں خود اپنے آپ کو دے رہا ہوں. یہ گواہی میں خود اپنے آپ کو دے رہا ہوں کہ میں اپنے اندر کہہ رہا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں. اندر میرے جو ایک اور آصف، اس کو کہتا ہوں کہ میں تجھے گواہی دیتا ہوں کہ میں نے مان لی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. اور جس وقت قبر میں اتارا جائے گا تو جب وہ پوچھا جائے گا تو پوچھا جائے گا تو نے گواہی تو دی تھی ان کی جن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو نے گواہی دینے کے بعد کوئی ایسا کام جو آپ نے فرمایا ہو کیا تھا؟ سبحان اللہ. تو تجھ سے بڑا منافق اور جھوٹا کوئی ہو سکتا ہے کہ تو نے گواہی نہیں دی حقیقت میں؟ تب تو اپنے آپ سے ہی جھوٹ بولتا رہا. اللہ کے نبی نے سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ تم اپنی حیثیت کو پہچان جاؤ تاکہ آگے چلے بات. تو تو نے آج تک اپنے آپ کو مسافر سمجھا تھا؟ مسافر سمجھے نہیں تو آگے کیا تو حساب کرے گا. مسافر تو بڑی دیکھیں نا آپ، میں کہتا نہیں، میں تو اپنا مسافر سمجھتا ہوں. کس طرح مسافر؟ مسافر کی ڈیفینیشن اور ہے، طرز زندگی اور ہے. 2 ہی ہیں، مقیم یا مسافر. 2 ہی قسم کے انسان آپ کو ملیں گے. یا مقیم ہوں گے، رہ رہے ہوں گے اپنے، مقیم کہتے ہیں رہنے والے، گھر میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی ایک مسافر ملے گا جس نے سفر کرنا ہے. دیکھیں دونوں کی زندگی میں کتنا فرق ہے. میں اس وقت مقیم ہوں، میری زندگی مختلف ہے. نارمل لائف اٹھوں گا، کھاؤں گا، کیوں نہ. اب میں نے سفر کرنا ہے، سفر کرنا ہے، ایک دم میری تھنکنگز تبدیل ہو جائیں گی. ساری ہوں گی یا نہیں ہوں گی جی؟ کتنی پہلے میں نے 2 مہینے ابھی میں نے سفر کرنا ہے، 2 مہینے پلان کر رہا ہوں. میں جی ہوں پاکستان جانا ہے، میں جی ہوں راول پنڈی جانا ہے، میں جی گجرات جانا ہے،
میں نے جی فلاں جگہ جانا ہے، ٹھیک ہے نا، پروگرام ہوگا 2 مہینے. اب 2 مہینے کا جو پروگرام ہے ابھی 2 مہینے پہلے جانا ہے، لیکن ذہنی طور پر آج ہی سے آپ مسافر ہو گئے. کیوں؟ دا پریپریشنز سٹارٹ ہوگی آپ کے دماغ میں کہ یار میں نے 2 مہینے پر سفر کرنا ہے، میں نے سفر کرنا ہے. اس کی کیا ہوگا؟ آپ پاسپورٹ بنائیں گے، کپڑے بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تحفے خریدیں گے، سوٹ کیس خریدیں گے. وقتاً فقتاً آپ نے بالکل ایکچولی آپ بالکل ذہنی طور پہ آپ کیا ہو چکے ہیں؟ مسافر. جی تو آپ کا تجربہ ہوگا سب کا جو سفر کرتا ہوگا. ہے مقیم لیکن کیا ہو چکے ہیں آپ؟ مسافر. تو مسافر تو ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں اس نے دیکھا کہ سفر میں نے کرنا ہے، ویسے 3 مہینے پڑے ہیں لیکن وہ 3 مہینے پہلے ہی مسافر ہو جاتا ہے. اس کا جو اندر کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، تھنکنگ بدلنا شروع ہوتے ہیں، اس کا رہائش تبدیل ہو جاتی ہے. اور کہیں اگر پرماننٹ وہ جا رہا ہے کسی دوسری جگہ پر، پھر تو وہ اگر دیکھ رہا ہے کہ اس کے دیوار میں سے پانی نکل رہا ہے، چھوڑو جی چھوڑو، کیا صحیح کرنا، میں چل ہی جانا ہے تو پانی نکل رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. کیوں جی؟ سیٹی آپ جس پہ بیٹھے ہیں سیٹی تھوڑی ٹوٹ گئی ہے، آپ سوچیں گے صحیح کرائیں گے؟ نہیں جی 2 مہینے بعد تو میں نے چلا جانا، گزارے کرنا ہے، کیا فرق پڑتا ہے یا نہیں ایسے؟ کیوں جی؟ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ مسافر. ذہنی طور پر مسافر ہو چکے ہیں. حالانکہ ابھی تو 2 مہینے پڑے ہیں، چھوڑو یار کیا کارپیٹ چینج کرنا، جا تو رہے ہیں یار، ہم کیا کرنا اس کا. وہی جگہ جس میں آپ مقیم ہیں، ایک دم اس جگہ سے آپ کو کیا ہو جائے گی؟ نفرت، نو انٹرسٹ، ناٹ ایٹ آل، پرواہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں. ہونا پہلے اگر مقیم ہے آپ، یار کوئی ہے پلمبر، یار بڑی مشکل ہے یار، پانی دیکھو دیوار یہ ہو رہی، یار سیٹی چینج کرو، روز بیٹھتے ہیں. اگر آپ مقیم ہے تو کتنا اس پہ اثر ہوگا. اور جہاں مسافر بنے اس سے نفرت شروع ہوگی. اب کس کا فکر ہو رہا ہے؟ یا پاسپورٹ بنانا ہے، آگے منزل کا فکر ہو رہا ہے. تو کتنا ڈفرینٹ ہے مقیم میں اور مسافر میں. دیکھا آپ نے کتنا فرق آ گیا دونوں کی زندگی میں. حتیٰ کہ یہ کہ اگر جیسے جیسے سفر کا وقت آتا ہے قریب، تو اس کا اور حال خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ فائنل ٹچ اپ شروع ہو جاتے ہیں اس کے، یا اس کے لیے چیز لینے تھی، یا اس کے پرمنٹ جا رہا ہے، پھر تو اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ کہ جب ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو اور بھی زیادہ اس پہ سواری آ جاتی ہے ایئرپورٹ پہ، تو کہ یار کہیں میرا سامان بک ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا. اچھا جہاز میں بیٹھنے کے بعد بھی اس کو وہ چیز نہیں رہتی، وہی مسافر کی جا پتہ کیا ہوگا آگے. اب آگے کا فکر کیا، اتروں گا ایئرپورٹ سے تو کسٹمر میں کیا کروں گا، فلاں کروں گا. جب تک وہ اپنے اس منزل پہ پہنچ کر آرام سے گھر کے اندر بیٹھ نہیں جاتا، وہ مسافر رہتا ہے. تو اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ تم کیا ہو؟ ہیں کس چیز سے نفرت ہے آپ کو مجھے بتائیں. دنیا کی کسی چیز سے نفرت ہے مجھے بتائیں. جب ہم اپنے آپ کو ہیں مسافر ایک بات، اور ہم اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہی نہیں، تو ہم مسافر کی تیاری کریں گے؟ ہماری کسی کی تیاری نہیں ہے. ٹو بی ویری فرینک، نماز کی تیاری نہیں صحیح ہو رہی، جتنے کام ہم کر رہے ہیں صحیح تیاری نہیں ہو رہی. یہ بتا دو، سوچنے والی بات ہے دوستو. الحمدللہ موت سے پہلے آج بات سمجھ آ گئی ہے، عقل کر لیں، ان باتوں میں بھروسہ نہ کریں. پہلا سٹیپ جو بتایا اللہ کے نبی نے کہ تو عبداللہ ایسا مسافر ہو کہ تو چلا ہی جا رہا ہے بس سیدھا، تیرا قیام کوئی نہیں ادھر. سبحان اللہ. تو کون ہے ہمارے میں ایسا جو مجھے بتا دیں مسافروں والی زندگی گزار رہے اس دنیا کے اندر کہ کسی چیز سے اس کو نفرت ہو رہی ہے، یہ ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے ہم مسافر نہیں، ہم تو مقیم سے بھی بدتر ہیں، اتنے بدتر ہیں انتہا. تو مسافر کی زندگی تو یہ ہے کہ جس طرح مسافر کو فکر ہوتا ہے اگر ہم مسافر ہوں تو جو اگلی منزل ہم نے جانا ہے، سبحان اللہ، اس کا تو فکر ایسی ہر وقت ہمارے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے کہ ایک وقت بھی ہمارا ایسا سانس نہ گزرے جس کا ہمیں خیال نہ رہو کہ یار وہاں یہ نہ ہو جائے، یار وہاں یہاں چکر نہ ہو جائے، وہاں کسٹم نہ پکڑ لے، وہاں پاسپورٹ کا ویزا نہ چیک کر لے، وہاں فلاں نہ کر لے. مجھے بتائیں کیونکہ ہم مسافر سمجھتے ہی نہیں تو ہماری تیاری ہی نہیں. جب تیاری ہی نہیں تو ہم ان 3 سوالوں کو جواب دے ہی نہیں سکیں گے. نہیں دے سکیں گے.
اللہ کے نبی سے تشریف رکھتے ہیں، استراحت فرما رہے ہیں. یہ ترمذی کی میں احمد میں ہے، بہقی میں شاید ہے حدیث، 3 جگہ پر حدیث ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرما رہے ہیں. کتنے بڑے صحابی ہیں، فقیہ اعظم. کہتا ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں چٹائی کے اوپر، تو جسم پہ چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ایسا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو پہلے دیکھیں آپ، تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ بھئی ہمیں عقل آیا کہ ہم ہیں کیا، ہمارا سٹیٹس کیا ہے. تو اسی وجہ سے جب اس طریقے سے زندگی پیش کی، اور جو صحابی تھے انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ سمجھے ہم تو یہ ہیں. تو سارے کے سارے صحابیوں کا رنگ ہی یہی تھا. سارے صحابی، یہ نہیں کہ ان کو کوئی دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا تھا، نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا کون گزرا ہے مجھے بتائیں بادشاہ. جتنا مربع زمین ان کے پاس تھی، کہاں سے کہاں تک بادشاہ تھے. کتنے بڑے بادشاہ تھے آپ یہ بتائیں، کتنے بڑے حکمران تھے. لیکن کیا سمجھا ہمیشہ نے اپنے آپ کو؟ بادشاہ نہیں سمجھا، بلکہ کیا سمجھا؟ صحابی سمجھا. مسجد نبی کی زمین ہے، اینٹ رکھی ہے یہاں، سبحان اللہ، ہاتھ سارا من اینٹ کے اوپر سارا کیے، آنکھ بند کر لیٹے ہیں. ایک شخص ملنے آ گیا، پوچھتا ہے صاحب کو، کہتا امیر مومنین کس سے ملاقات سکتی ہے میری؟ بتا ہوگا کسی ملک کا بڑا آدمی، اونچا آدمی. اس نے ملاقات کس سے؟ امیر مومنین. کہتا میں کرا دوں. کہتا یہ لیٹر یہ تو ہے وہ. کہتا ہے یہی امیر مومنین. پھر اسلام سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے، جلدی کر تو مجھے مسلمان کر پہلے. کہ جس کی نبی کی یہ دعوت، کہ اس نے ایسا انسان پیدا کر دیا زمانے کے اندر کہ اتنے مربعوں کا مالک، بادشاہ کتنا، اور ان کے ساتھ جو کام کرنے والے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کیا بنے؟ شام، سیریا اس وقت اتنا بڑا ملک تھا، اتنا بڑا امیر ملک تھا، باغات، پھل پھول، بہت امیر ملک تھا اس زمانے کا. تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو گورنر بنا دیا. کیا بنایا؟ کیا معمولی چیز ہے گورنر اتنے بڑے ملک کا ہونا؟ کیا ہوتا؟ مرسڈیز ہوتی، مکان بنا ہوتے، محلات ہوتے، اور 4 شادی، اربع شادی جو ہے وہ لازم کہتے ہیں، عرب لازم. 1 دائد، ایک اور تھی عرب، بڑے مزے سے بات کرتی تھی، شیخ کیا کہتے ہیں میرے ہسبینڈ نے 4 شادی، 4 اربع، 1 دائد another buried اربع. گنتی کو پوری رکھنی ہے ہم نے، گنتی کم نہیں کرنی، یہ اربع. لیکن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ایسے صحابی اتنے بڑے گنڈا تھا. حضرت عمر نے کہا میں آج چھاپا مارتا ہوں اس پہ. وہ بھی عمر تھے، وہ جج کرتے تھے اپنے، کتنے بڑے اس کو میں نے اسٹیٹس کو دیا ہوا ہے، اتنا بڑا میں درجہ دیا ہوا ہے، جا کے چپ کے چھاپا مار دوں، کیا مزے کیا کر رہا ہے یہ شخص، دیکھو تو صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، بغیر بتائے چلے گئے. سبحان اللہ. وہ بیٹھے تھے اپنے آفس سے، ہوتے تھے کام وام کر دیتے، وہ آ کے ملے بھی نہیں. پوچھ السلام دو کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، بس ملاقات کے لیے ہیں، چلے کام وام ہوئے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں نہیں میں نے تو کھانا بھی کھانا تیرے پاس. دیکھا گھر کیسے اس کا، دیکھیں سی کوئی محل تو ہوگا نا ساتھ میں. انہیں چھوڑے ہی کھانا ہی کھا لیتے ہیں جو کھانا پینا ہے آپ نے، جو میں کھاتا ہوں آپ بھی کھا لیں. کھجوریں تازی توڑتے ہیں، یہاں سے پانی پیتے ہیں اور کھانا. کہنے اب میں تیرے گھر چل رہا، مجھے گھر لے جا پڑے. ابھی ہم لوگ تھے کیسے بات ڈالتے تھے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. کہتے چھوڑے کیا کریں گے؟ کہتا نہیں میں نے جانا ہے، میں وہیں تیرے ساتھ وہیں کھانا کھاؤں گا تیرے گھر پر. کہتے نہیں کریں، پلیز نہ کریں، یہیں کھا لیتے. کہتے نہیں میں نے جانا ہے، اس میں کچھ چکر ہے پکا ہے، بنایا سونا اس نے ٹھیک ٹھاک، پکا نواز شریف ہے تو. ہو جناب پیچھے سے چلو پھر آپ چلیں، اب چل رہے ہیں جناب. چلتے 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 جا کر ہے، شہر ختم، سیریا ختم، بلڈنگ ختم، محل ختم. وہ ہر محل کو دیکھ رہے ہیں، شاید یہ اس کا ہوگا،
یہ بلڈنگ اس کی ہو رہی، یہ اس کی ہوگی، شہر ہی ختم ہو گئے چلتے چلتے. اس کے بعد مجھے کہاں لے کے جا رہے تو شہر بھی ختم کر جی اپنے گھر. اللہ اپنے گھر تو سارا تو حد ہی ختم ہو گھروں کی. تیرا کون سا گھر ہے؟ تو گورنر ہے. کہتے ذرا آگے ہے جی میں نے خود بنایا. اچھا شاید کچھ نہیں، خفیہ محل بنائے ہوئے ہیں کسی نے، اونچا محل بنایا. ہاتھوں چلے چلتے 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 دیکھو تو ایک سبحان اللہ ایک گھر کچا سا آیا. اس کا جو دروازہ تھا نا اللہ کوئی کنڈی نہیں تھی، ایک کونی ماری دروازہ کھل گیا، کوئی تالا نہیں کوئی کنڈی نہیں. دیکھ رہے بس جب یہ دیکھا تو چھم چھم ان کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور تھر تھری بننا ہے. وہ تو عمر تھے سب سے بننے شروع ہوئے. اندر گئے تو اتنی چھتی کے حضرت مرزا لمبے تھے کہ ان کا سر چھت سے لگ رہا تھا، ان کو جھکنا پڑا. انہوں نے اپنی سائز کی بنائی. دیکھا تو ایک چٹائی سی پڑی ہے، ایک لوٹا پڑا ہے اور ایک طاق کے اوپر چند کھجوریں پڑی، سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے ہیں. بولے سبحان اللہ. یہ لوگ ہیں ستارے جس کا اللہ کے نبی نے کہا فخر سے کہ میرے ستارے ہیں. سمجھے زندگی یہ وہ اس مفہوم کو سمجھے کہ عبداللہ تو ایک مسافر ہے. سبحان اللہ. بیٹھ گئے تو کہتا ہے عمر روتے کیوں؟ وہ تو ان کا رونے ہی نہیں بند، ہچکی بند کی. کہتا میں بات ہی نہیں کر سکتا. بیت اللہ تو نے تو حد ہی کر دی، تم نے حد ہی مکا دی. صحیح کہا تھا تیرے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو انتہائی ختم کر دی. مجھے تو شرم آنے لگی تیرے سے کہ تو ایسا آدمی ہے. پھر وہ بھی رونے لگے، وہ بھی رونے لگے. اور مفہوم انہوں نے ایسے بیان کیا کہ تو نے بھی وہی بات سنی ہے میں نے بھی وہی بات سنی ہے. عمر تو نے بھی وہاں جانا ہے، میں نے وہیں جانا ہے. آخر اپنے یار کو ہم نے خوش کرنا ہے. سبحان اللہ. بھول گیا انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم مسافر ہیں. یاد ہے تجھے واقع عبداللہ بن مسعود کا؟ سبحان اللہ. آپ سے اسم لیٹے ہوئے تھے، آپ کا جسم مبارک پر چٹائی کے نشان لگ گئے تھے. تو ہم نے کیا کہا تھا کہ یا رسول آپ ہمیں اجازت فرمائیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایک بستر بچھا دیں. کتنے بڑے بڑے بادشاہ مزے کر رہے ہیں، ایک تاکہ آپ کے جسم کو آرام تو پہنچے. آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ، دو جہاں کے بادشاہ ہیں. آپ تو کریں نا، ہم اجازت دیں. تو آپ سیدھے بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد ہم نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہو، مجھے اس سے کیا تعلق؟ سبحان اللہ. میرا تو اس دنیا سے ایسا تعلق ہے کہ دیکھ ایک مسافر چڑھا ہے اور ایک درخت ہے، تھوڑا دیر کے لیے محسوس تھا کہ آگے چل پڑا. بولے سبحان. یہ زندگی ہماری ہے. جس کی یہ زندگی ہوگی دوستو اس کی نماز قبول ہوگی، اس کا قرآن قبول ہوگا، اس کا رمضان قبول ہوگا. ایک لبالب پیالہ ہے پانی کا، اس میں مزید آپ پانی نہیں ڈال سکتے. دودھ ڈالنا چاہیں گے دودھ نہیں ڈال سکیں گے، شربت ڈالنا چاہیں گے شربت نہیں ڈال سکیں گے، بڑے سے بڑا قیمتی سیرپ ڈالنا چاہیں گے نہیں ڈال سکیں گے، کیونکہ فل ہے پانی کے ساتھ. میرے بھائی جو قلوب دنیا کی محبت سے فل ہوئے ہیں بالکل، اس میں اللہ کی محبت کہاں سے ڈالیں گے؟ لاکھوں قرآن پڑھیں، لاکھوں حج کریں، لاکھوں عمرے کریں، تبھی تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی دنیا کی محبت ہم میں وہ اخلاص آنے نہیں دیتی، ہمیں برائی کو سمجھنے نہیں دیتی، ہمیں گناہوں کو سمجھنے نہیں دیتی. نماز پڑھتے ہیں گالی گلوچ نہیں ہوتی ہے، ظلم کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، ہر قدم پہ نبی سنت کو ختم کرتے ہیں، بے پردگی ہے، بے حجابی ہے، گناہ ہے، زنا ہے، ہر چیز ہماری زندگی میں موجود. اس لیے یہ جو آرٹیفیشل جو ہم عبادات کر رہے ہیں جائیں کہاں جبکہ پیالہ فل ہے ہمارا دنیا سے. سبحان اللہ. پہلے اس پیالے کو جا کے کسی اللہ والے کے پاس خالی کراؤ. اللہ والا اس پیالے کو خالی کرتا ہے، پہلے اس کو الٹ دیتا ہے بالکل. جب وہ خالی ہو جاتا ہے تب اس کے اندر اللہ کی محبت کو بڑھنا شروع کرتا ہے. خواجہ غریب نواز شہنشاہ ہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان تھے. آپ دیکھیں کتنے لاکھوں لوگوں کو
کوئی ہسٹری نہیں ہے کسی بھی، اتنی بڑی ہسٹری کسی کی نہیں ہے جتنے لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا. اب سے مسلمان نہیں بلکہ اللہ سے ملانے والے مسلمان تھے. اتنی قبریں ہندوستان میں اس زمانے کی اولیاء اللہ کی آپ دیکھیں کہ مسلمان جو بنتا تھا وہ ولی اللہ ہوتا تھا. کیوں؟ کہ اس کے پیالے کو خالی کرتے تھے، پیالوں کو خالی کر کے اس میں اللہ کی محبت کو بھر دیتے تھے. یہی کام اللہ والوں کا ہے. وہاں کہاں تو دو تو ہو ہی نہیں سکتے وہ چیزیں. جب بھی کوئی انسان کسی اللہ والے کے پاس گیا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوں، تو پہلی نشانی یاد رکھو یہ ہوگی، پہلی نشانی یہ ہوگی اس کی صحبت قبول ہو رہی ہے، اس سے فیض پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. پہلی نشانی یہ ہوگی کہ اس کو دنیا سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی. نو انٹرسٹ ایٹ آل. رہے گا لیکن انٹرسٹ نہیں رہے گا اس کو دنیا سے. یعنی وہی ملتا ہے بادشاہ تھی حضرت عمر کے پاس، ایڈمیشن پوری تھی، لیکن انٹرسٹ یہ تھا کہ سوتے زمین پر تھے. سبحان اللہ. فقر فاقہ دیکھیں کیسا تھا. اب ادھر کی مثال دیکھیے. جاتے ہم ضرور ہیں، ذکر اذکار ہم ضرور کرتے ہیں، اللہ والوں سے ملتے ضرور ہیں، لیکن پہلی چیز جو آپ یہ دیکھیں ہمیں جو نوٹ کرنی ہے جانے کے بعد کہ ہمارے دل کے پیالے کا خالی ہونا شروع ہوا، اس میں کوئی چھلک نہیں آنی شروع ہوئی اللہ کی محبت کی. سبحان اللہ. دنیا سے کتنی نفرت ہونا شروع ہو گئی ہے ہمیں. تو فضول چیزیں لگتی ہیں، یہ بھی فضول ہے یار، یہ بھی فضول ہے. یعنی ایک عجیب چیز انسان میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا دل اسے اجاٹ ہونا شروع ہوتا ہے، اور زیادہ وقت کیا ہوتا ہے ایک مسافر والی زندگی کی طرف خیال بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. دوستو ہے تو بہت غم والی بات ہے، حقیقت یہی. آج موت ہو جائے تو یقیناً کیجیے آپ حالات برے ہیں ہمارے، بہت برے، کیونکہ ہمیں سمجھا ہی نہیں مسافر. دنیا کی محبت نکلی نہیں ہمارے دل سے. دنیا کی محبت نہیں نکلی تو بتاؤ وہاں ملے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں مل سکتا. کیوں نکلے گی؟ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گی ایک چیز کو کہ ہم کون ہیں؟ مسافر. ہم مسافر کی میں نے آپ بتا، اس کا ایک ہی فکر ہوتا ہے مسافر کے ذہن میں، ایک فکر. وہ کیا فکر؟ پاسپورٹ بن جائے، ویزا لگ جائے، بول جائے. ہمارے ذہن میں ایک فکر ہونا چاہیے جو آخرت کا جو مسافر ہے، ایک ہی فکر ہونا چاہیے. الحمدللہ. کہ اس کے لیے میرے پاس کیا تیاری ہے، خبر کیا تیاری ہے، اس کے میں کیا جواب دوں گا، اس کا کیا جواب دوں گا، اس سے میں کیا کروں گا، اس سے میں کیسے بچوں گا، اس گناہ سے کیسے میری سزا ملے گی، اس سے میرا کیا. 24 آورس کے تفکرات جو ہیں. اب یہ نہ رہے کہ اس دکان کو 2 کر لوں، اس کو 5 کر لوں، اس کو 6 کر لوں، اس کے یہ کر دوں، اس کو نہیں. وہاں کم ہونا شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. گنجائش 100 ہے انشاءاللہ. ہفتہ تو گزر جائے گا نا. خیر اللہ مالک ہے یار. وہاں ٹھیک ہے کھانا تو آ رہا ہے نا، سب مالک. ادھر کمی آنی شروع ہو جائے گی الحمدللہ. اور ادھر کیا بڑھنا شروع ہو جائے گی؟ محبت بڑھنا شروع. تو پھر کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ انسان بن جاتا ہے نا تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک جبریل کو آواز دیتے ہیں. جبریل کہتا ہے جی اب حاضر. کہتے ہیں ادھر بات تو سنو میری. کیا بات ہے؟ کہ فلاں کونے میں ایک انسان ہے، اس نے اپنے دل کو خالی کر کے میری محبت سے بڑھ لیا ہے، دنیا اس کو نہیں جانتی. جا اعلان کر تو کہ اللہ کا ولی بن گیا. سبحان اللہ. اللہ ٹھیک ہے. کہاں کروں مولا؟ کہتے چل سارے آسمانوں میں اعلان کر دے اس شخص کے بارے میں تاکہ پہچان جائیں. کل کو اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو فرشتے ایک دم تیار کھڑے ہیں اس کے لیے. دنیا والے نہیں جانتے اس کو. سبحان اللہ. جبریل اعلان فرماتے ہیں اپنی آواز میں، تمام آسمانوں پہ آواز گونج جاتی ہے. It's introduced to every angels انسان. اور یہاں جوتے پڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں بیچارے کو. وہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. وہ جی بیکار آدمی کیا ہے، اسی کام پہ لگے رہتے ہیں جی. ہر جگہ جوتے. وہ چھوڑو جی کیا لو، وہ دیکھو جی اس کو دیکھو موش، اس کو بنا 2 بنا لی اس نے 3 نہیں جی 4 گڈیاں 3 فیکٹری ہوں گی جی اس کی تو فلاں ہوگی. اللہ یہ ہوتا ہے کیسل آن ریٹس آن ڈسٹ. وہ کیسل بن رہے ہیں. سینڈ میں کیسل نہیں بنتے، کیسل آن سینڈ وہ بنا رہے ہیں. اوپر کیا ہے؟ اس آدمی کا جس نے اپنے دل کو خالی کر دیا. سبحان اللہ. اللہ کی محبت سے وہ کیا ہو رہا ہے؟ ادھر اعلان ہو رہا ہے اس کا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا ہو گیا اعلان. کہ جی ہو گیا اعلان. کہتے ہیں نیچے جا ذرا. جتنی مخلوق بستی ہے، انسانوں کہتے ہیں یہی میری مخلوق ہے. نہیں، سمندروں کے تہہ میں بھی جو چیز ہے، کوئی کیڑا بھی کوئی رینگ رہا ہے کسی پہاڑوں کے تہہ کے اندر، اس تک کی آواز پہنچا دے
کہ فلاں بندہ میرا دوست ہو چکا ہے. ہو سکتا ہے اس کو کبھی کسی چیز کے ضرورت تو وہ بھی آئے, کیڑا بھی اس کو پہچانے کہ میرا دوست آ گیا. شیر کی کیا ضرورت ہے کہ اس آدمی کو کچھ کہتا ہے؟ ہزاروں مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں اللہ والوں کی کہ شیر اپنے دم دعا کے بیٹھ جاتے ہیں کچھ. اس سے ملک کی مثال آپ کو دے سکتا ہوں. 100 آدمیوں نے دیکھا الحمدللہ شیروں کو اور ہاتھیوں کو جھکتا ہوا دیکھا پنجروں کے اندر کسی اللہ والے کے سامنے. تو بھائی یہ مخلوق تو کچھ بھی نہیں ہے, بڑا کون ہے؟ اللہ ہے جس کی محبت ہونی چاہیے. بات سمجھے میری؟ تو کیا سمجھیں گے آج سے ہم اپنے آپ کو؟ بس مسافر والی زندگی اللہ سے مانگنا ہی, اللہ تعالیٰ ہمیں مسافر بنا کے رکھ. اللہ کی کیا ایک دعا تھی کہ اللہ مجھے مسکین بنا, مسکین رکھ, مسکینوں میں بٹھا, مسکینوں کے ساتھ اٹھا. سبحان اللہ, کتنی پیاری دعائیں دیکھیں. کہاں دل میں ہمارا تھی, یعنی آپ خود اپنے آپ اندازہ لگا لیں. تھوڑی سی باتیں کی ہیں ہم نے اتنی پیاری الحمدللہ, جو اپنی حقیقت پہ ہم نے تھوڑا ڈسکشن کیا ہے. دل خوش ہو گیا نہیں ہو گیا آپ کو؟ دنیا نکلی یا نہیں نکلی؟ ہم تو بڑی اونچی چیز ہے, ایمان بڑی چیز ہے الحمدللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ بات ہو رہی ہو اور عشق ہمارے پاس موجود ہو, ڈھکوسلے نہ ہو نا. اور ڈھکوسلے والے تو اور عشق ہوتے ہیں نا, بس نعرے لگوا لو اونچے اونچے, بس مجموعے لگا لو. یہ ہے عشق, نظر آنا عشق. ہر ایک کے دل کے اندر ایک گداس پیدا ہو گیا, ایک شوق پیدا ہو گیا الحمدللہ, ایک محبت جلی آپ نے کی باتیں سن کے. ہے یا نہیں صحیح بتائیں؟ اس کو کہتے ہیں تبدیلی آ جانا. ہے کیسے نا؟ دل لے کے بیٹھے آدمی, ذوق لے کے بیٹھے, شوق لے کے بیٹھے کہ ہاں ہم تو آئے اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اور کیا مقصد تھا؟ ہم عشاء پڑھ کے ہم بھی چلے جاتے, کیا فرق پڑنا تھا؟ کوئی فرض تھوڑی تھا بیٹھ کے ذکر کرو. نہیں, اللہ کے انعامات بڑھتے ہیں ان جگہوں پہ, ایسی جگہوں پہ. تو آج کے بعد سچی تیاری کیا ہے مسافر کی؟ نمازیں, روزہ, حج, زکات نہیں. کون سی تیاری سب سے بڑی؟ دنیا کی محبت نکلتی نظر آئے دل سے. سبحان اللہ. اور مسافر والی محبت آگے چلی ہے. دنیا جہاں بیکار نظر آئے, جیسے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئی تھی, جیسے صحابہ کو نظر آتی تھی. کوئی مشکل نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے اسٹیٹس کو سمجھ جائیں, ہم یہ بیکار ہے, میں نے اس کا کیا کرنا ہے, مجھے اس کی کیا ضرورت ہے. اس کی تیاری کرو جہاں میں گھنٹے کے بعد جانا ہے, جہاں جواب دینا ہے, میں جہاں گواہی دینی ہے میں نے اس چیز کی کہ واقعی میں گواہی دیتا ہوں, میں نے نبی کی بات کو تسلیم کر لیا تھا, میں مسافر تھا. سبحان اللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے.